الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہمارے بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنا نیک جذبہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ مجھے آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ اگر گھر کی صفائی نہ ہو، اس کی گندگی صاف نہ کی جائے تو وہاں کیڑے مکوڑے بسیرا کر لیتے ہیں، گندگیاں پھیلنے لگتی ہیں، تعفن پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر معاشرے کے سدھار کا کام نہ کیا جائے تو معاشرہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے پوری دنیا اور خاص طور پر عرب کی دنیا تاریکی میں بھٹک رہی تھی، مورتیوں کی پوجا ہو رہی تھی، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، خون کے پیاسے لوگ تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور انسانیت نام کی ان کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ انہی میں سے اللہ کے لطف سے ایک انسان اٹھتا ہے، سماج سدھار کا کام شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ مورتیوں کے پجاری توحید کے داعی بن جاتے ہیں، خون کے پیاسے جانوں کے رکھوالے بن جاتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے مالوں کے محافظ بن جاتے ہیں، اور اپنے لیے جینے والے انسانوں کے لیے جینے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایسا آئیڈیل سماج بنتا ہے کہ یہ جہاں بھی گئے بکریوں کے چرواہے تھے، لیکن ملکوں کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کو گلے لگایا کہ جن کا اخلاق، جن کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے، ان کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ جب ہم اس نبی کی تعلیم سے دور ہوئے، صحابہ کے اس آئیڈیل نمونے سے دور ہوئے، تو ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ افسوس کہ وہ نبی جنہوں نے اپنی 23 سال زندگی توحید کی تعلیم دینے میں کھپا دی تھی، آج اسی نبی سے محبت کا دم بھرنے والے درگاہوں اور مداروں پر سر ٹیکتے ہیں۔ افسوس کہ وہ نبی جنہوں نے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کو اسلام کی بنیاد ٹھہرایا تھا، آج اسی نبی سے محبت کا دم بھرنے والے اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ افسوس کہ جس نبی نے اخلاق کے لیے اپنی بعثت قرار دی تھی اور معاملات کو اصل دین قرار دیا تھا، اس نبی کی طرف نسبت کرنے والے اخلاق اور معاملات میں اس قدر پیچھے ہیں کہ علامہ والحفیظ تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، سارا جسم چھلنی ہے، کہاں کہاں مرہم رکھیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے کہ اصلاحی کانفرنسیں نہیں ہو رہی ہیں، اجتماعات نہیں ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کانفرنس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق نہیں ہو رہی، وہ اصلاحی اجتماعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ آج کی مجلس میں ہم جانیں گے کہ اصلاح معاشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا اصول برتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، 5 اصول ہم جانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اختیار کیا تھا آپ نے اصلاح معاشرہ کے لیے، اور اس کے بعد چند طریقہ کار کو بھی ہم جانیں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے لیے اختیار کیا تھا وہ تھا کہ آپ نے توحید کی طرف دعوت دی، شرک سے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات ہوتی ہے تو آپ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت پہلے دن شروع کی تھی لیکن 23 سال تک یہ دعوت چلتی رہی، یہاں تک کہ حیات طیبہ کے آخری دن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے لیے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی کہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندًا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ کہو اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے، یا کہنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اصول اصلاح سماج کے لیے یہ دیا کہ اللہ اور اس کی اطاعت اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا منشور بنایا جائے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو۔ موطا امام مالک کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ دیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کسی صورت میں گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اسی وجہ سے کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر گرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے ایسا فرمایا ہے۔ تو گویا کہ توحید کی دعوت پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دنیا کے سارے انسانوں کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تیسرے نمبر پر جو اصول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھا کہ انسانوں تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے فرشتے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف کل قیامت کے دن بھی گواہی دینے والے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج جب وہ دادا گیری کریں گے تو زبان پہ ہم مہر ڈال دیں گے، ان کے اعضاء بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ دھرتی جہاں پر رب کی غیرت کو چیلنج کیا تھا یہ دھرتی بھی ان کے خلاف ہو جانے والی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ احساس جب صحابہ کرام کے اندر ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ غامدیہ اور معز اسلمی رضی اللہ عنہما سے زنا ہو جاتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، وہ کی سزا بھی جان رہے تھے، اس کے باوجود بھی دونوں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جرم کا اعتراف کرتے ہیں، یہاں تک کہ عذر کے سارے دروازوں کو خود پر بند کر لیتے ہیں اور ان دونوں کو سنسار کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بند کمرے میں ایسا کیے تھے۔
جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے تو ایک صحابی نکلتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں شراب کی اور حرمت پر مشتمل آیت تلاوت کی جاتی ہے، کوئی تفتیشی ایجنسی نہیں پیچھے لگی تھی، لیکن دیکھیں کیسا ایمان بنا، اللہ کی نگرانی کا احساس کیسا تھا کہ لوگوں نے اپنے مٹکے پھوڑ دیے، اپنے گلاس کو بہا دیا، منہ میں جو تھا اسے اگل دیا، یہاں تک کہ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ اس دن لگتا تھا کہ مدینہ میں سیلاب آ چکا ہے۔ چوتھا جو اصول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھا کہ مسلمانوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس لیے ایک بنو، اتفاق و اتحاد کی تعلیم دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جماعتوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ اور پھر اس کا حل بھی بتایا کہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو کیسے اس اختلاف کو پاٹا جائے گا۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کی عمر لمبی ہوگی وہ لوگوں میں بہت سارے اختلافات دیکھے گا، اختلافات کا حل کرنا ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم والمحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ، کہ جب اختلافات ہو جائیں تو اس وقت میری سنت کو تھام لینا، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا اور ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پھر پانچواں جو اصول دیا وہ یہ تھا کہ خیر خواہی ہو، تعاون کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدنی سماج میں اخوت اور بھائی چارہ کی ایسی آبیاری کی کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مدینہ کا مالدار ترین انسان ہوں، میں اپنا مال بانٹ کر کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آدھا، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو اچھی لگے اشارہ کر دیجیے اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور پھر عدت گزرنے کے بعد اس سے اپنا گھر بسا لیجیے۔ یہ اطاعت اور قربانی کا جذبہ تھا۔ اصول کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی اینٹ کے جیسے ہوتے ہیں، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپسی رحم دلی، خیر خواہی اور محبت میں ایک جسم کے جیسے ہے، جس کی ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا عضو بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ احساس جب ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو افریقہ کے کسی جنگل میں بھی ایک مسلمان کو کسی طرح کی شکایت ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ افریقہ کے جنگل میں کسی مسلمان کی وہ شکایت نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی شکایت ہے۔ پھر طریقہ کار کیا تھا سماج کے سدھار کے لیے، اصلاح سماج کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ نے فرد کی اصلاح پر دھیان دیا، کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرہ کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ اگر 10 چور اکٹھا ہو کر سماج سدھار کا کام شروع کریں گے تو 10 چور سے 50 چور بنیں گے، 100 چور بنیں گے، یہاں تک کہ پورا سماج چور بن جائے گا۔ تو جب فرد کی اصلاح ہوگی تو دھیرے دھیرے معاشرہ خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی،
کیونکہ سماج کیا ہے؟ ایک مشینری کے جیسے ہے کہ اس کی مشینری کا کوئی ایک پرزہ خراب ہوا تو ساری مشینری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی سماج میں اگر کچھ لوگ خراب ہیں تو ان کی وجہ سے سارا سماج خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی اصلاح پر دھیان دیا، ایک ایک انسان سے مل کر کے اس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوئے۔ آپ نے قاعدہ دیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے۔ ایک مسلمان اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے۔ مسلمان ہونا حرکت کا نام ہے، چستی کا نام ہے، تحریک کا نام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو ایک ذمہ دار ہستی بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا کہ ایک مسلمان کا ہر فرد ذمہ دار ہستی بن جاتا ہے اس ناحیہ سے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صرف تھیوری لے کر کے نہیں آئے تھے، آپ نے نظریاتی اصول نہیں دیے، بلکہ آپ سماج میں اترے، لوگوں کے بیچ گئے، لوگوں کے پاس بیٹھے، مجلس میں جو ٹاپک چل رہا ہوتا اس ٹاپک میں شریک ہوتے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے، عورتوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے، مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حلف الفضول کا جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کے موقع سے جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ہی معاملے کا تصفیہ ہو پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سماجی زندگی گزارا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اترتی ہے اور پریشان ہو کر گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کی ہستی ہے، رشتہ نبھاتی ہے، ناداروں کے کام آتی ہے، غریبوں کا ساتھ دیتی ہے، مہمان نوازی کرتی ہے اور مصائب کے ماروں کا خیال کرتی ہے۔ ایسا انسان رسوا نہیں ہوتا۔ آپ نے صرف اپنی شخصیت سے یہ تصور نہیں دیا کہ اصلاح سماج کا کام کرنے والوں کو زمین پہ اترنا ہے، بلکہ یہ احساس بھی پیدا کیا کہ اگر تم ویلفیئر کا کام کرتے ہو، اگر تم فلاحی کام کرتے ہو تو دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے بہتر کام کر رہے ہو۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا۔ اسی حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَأَنْ أَمْشِي مَا أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں اپنے کسی بھائی کی تکلیف دور کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، میرے لیے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں 1 مہینے اعتکاف کروں۔ یہ احساس جب پیدا ہوا صحابہ کرام کے اندر تو عجیب عجیب حرکت آئی۔ چنانچہ آپ دیکھیے وہ صحابہ ہر ملک میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر ملک میں نمائندہ بنتے ہیں اسلام کے، اور ان کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ پہلے ہی دن سے پر امید رہے۔ حالات سخت سے سخت ہیں، مکہ کی دھرتی کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے، طائف جاتے ہیں وہاں بھی پتھر برسایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امید ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برداشت سے باہر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں شکایت کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے گوشت کو ان کے پٹھوں سے نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نہیں پھرے۔ ان کے سر پر آری رکھ کر کے ان کو 2 آدھا چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے نہیں پھرے۔
واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ ولکنکم تستعجلون۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار جائے گا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر ہے، یار غار آپ کے ساتھ میں ہیں، انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، سواری کا پیر دھنس جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، غور کیجئے اس نبی کی زندگی میں کہ ابھی ان کو نکالا گیا ہے اپنے ہی ملک سے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسریٰ، سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ کسریٰ کے کنگن جیسے آج امریکہ اور یورپ کو فتح کرنے کی بات ہو۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کسریٰ کا کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح ہوتا ہے اور سراقہ بن مالک کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کنگن پہنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، لیکن اس خندق کو کھودتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ضرب لگاتے ہوئے پتھر پہ کہتے ہیں کہ یمن کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، شام کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، فارس کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں عرض یہ کرنا ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں، حالات کا رونا نہ روئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو پریشانیاں جھیلی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جھیل لے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ دیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جھاگ جو ہوتا ہے نا وہ جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں۔ باطل چستی دکھاتا ہے لیکن وقتی کوشش ہوتی ہے باطل کی، لیکن ہم حق پر ہیں، حق دبتا نہیں، حق غالب ہونے کے لیے آتا ہے۔ میرے بھائیوں چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا اصلاح سماج کے لیے وہ یہ تھا کہ آپ نے لگن کا مظاہرہ کیا، عجیب لگن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دعوت کے لیے ایسی لگن تھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کھاتے ہوئے اپنے نبی سے کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس پیغام کو نہیں قبول کرتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے اپنی جان ختم کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحم کھاتا ہے اپنے نبی پہ۔ اور جانتے ہیں ہمارے حبیب نے اپنی مثال اور ہم سب کی کیا مثال بیان فرمائی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مثلی و مثل امتی کرجل استوقد نارا، میری اور میری امت کی مثال اس انسان کے جیسے ہے جس نے آگ جلائی۔ آگ جلا لی، اب پتنگے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں کہ اس میں کود رہے ہیں، جان دے رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْحَمُونَ فِيهَا، میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے اس آگ میں گرنے سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں کودتے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اپنے سامنے میں وہ دیکھ رہا ہے آگ جل رہی ہے، اس کے سامنے سے اگر کوئی اندھا گزر رہا وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا نہیں رہے گا، بلکہ اس اندھے کو پکڑے گا، اس آگ میں گرنے سے بچائے گا۔ اگر سامنے میں گڈھا ہے اس گڈھے میں گرنے سے بچائے گا۔ ایک مسلمان ہے، سامنے میں انگارے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ اس انگارے کو پکڑنے کے لیے لپک رہا ہے، وہ مسلمان اس بچے کو وہ انگارہ پکڑنے نہیں دے گا۔ بس یہی کیفیت ہماری اور آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیفیت سمجھائی کہ ایک مسلمان ہے
تو اس کے لیے برداشت سے باہر ہے کہ اپنے سامنے میں لوگوں کو آگ میں گرتے ہوئے دیکھے اور وہ ہاتھ باندھ کر کے یوں کھڑا رہے؟ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان سے۔ وہ سمجھائے گا، وہ بتائے گا، اسلام کے پیغام کو اس کے سامنے واضح کرے گا۔ یہ ہے اصلاح سماج، یہ ہے اصلاح سماج۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہؤن عن المنکر او لیوشکن ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ رب العالمین تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ گویا کہ یہ آپشن نہیں ہے، دعوت کا کام آپشن نہیں ہے، اصلاح سماج کا کام آپشن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہم کو آفت سے دوچار کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمارا وجود یہ بتایا گیا ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ اپنے لیے پیدا ہوئے ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے۔ اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بھلائی اس کو معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، آخری جو نقطہ ہوگا کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کردار کو اصلاح سماج میں بحال کیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، مسجد مدرسہ بھی تھا، مسجد پارلیمنٹ بھی تھا، مسجد فوجی اڈہ بھی تھا، اور مسجد بیت المال بھی تھا۔ سارا کام مسجد میں ہوتا تھا۔ ضرورت ہے کہ مسجد کا صحیح استعمال ہو، مسجد میں درس قرآن کا اہتمام ہو، مسجد میں درس حدیث کا اہتمام ہو، مسجد میں نوجوانوں کے لیے منظم پلاننگ کے ساتھ ان کی طبیعت اور ان کی چاہت کے حساب سے دروس اور کلاسز کا اہتمام ہو، مسجد میں بڑوں کے لیے تعلیم کا اہتمام ہو، مسجد میں عورتوں کے لیے تعلیم کا اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ عورتوں کے لیے ایک دن خاص کیا تھا جس میں عورتوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد کے خطبہ جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ خطبہ جمعہ اگر حاضرین کی زبان میں ہو تو اس کے کیا کہنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اماموں کی تعین میں روایتی نظریے سے الگ ہٹ کر کے ایسے امام کا تعین عمل میں لایا جائے جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ قابل ہو، تاکہ صحیح معنوں میں اصلاح سماج کا فریضہ انجام دے سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بالکل بہت گہرا ہے، لیکن جذباتی تعلق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانکاری حاصل کرنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھنا ہوگا، اس دین کو اپنے گھر میں لاگو کرنا ہوگا، اس دین کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا، اس دین کی طرف دوسروں کو دعوت دینی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر پریشانی آتی ہے تو صبر کرنا ہوگا، کیونکہ حقیقی معنوں میں یہی ہے اصلاح سماج، یہی ہے اصلاح امت، اور اسی کے ذریعہ ہم حقیقی معنوں میں خیر امت کا لقب پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے اور اصلاح سماج کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔